ڈاکٹر طارق فضل چودھری کی وزیر برائے پارلیمانی امور ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر طارق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ سر، سیاسی میدان کے اندر اب چیلنج ایک بڑا ہے، کیونکہ ڈی جی ایم اوز تو بات چیت کر رہے ہیں، سفارتی محاذ کے اوپر بھی آپ کو انگیج کرنا پڑے گا۔ کشمیر کا مسئلہ بھی ہے۔ ابھی شیخ رشید صاحب نے کہا کہ وہ مسعود اظہر صاحب کی پوری فیملی کی شہادت ہوئی ہے۔ مسعود اظہر صاحب کی فیملی کا کیا قصور تھا جن کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ 11 ہماری پاکستانی فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں، 40 سویلین شہید ہوئے ہیں، اور اس کے اندر درجنوں بچے اور عورتیں ہیں جو زخمی ہیں۔ تو ان ساری باتوں کو اب آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے۔ کیا پلان، حکمت عملی کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ملک صاحب، آپ نے پروگرام میں دعوت دی۔ دیکھیے، جہاں سے آپ اپنی بات کا آغاز کیا نا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفارتی سطح پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا، سفارتی سطح پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کو اس جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہر فورم پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح یاب کیا ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ وہ چاہے آپ کا مارکا ہو، چاہے وہ آپ کا زمینی مارکا جو آزاد کشمیر میں ہماری جو ہے وہ کینن فائرز ہوئیں، فضائی مارکا ہو، ڈرونز والا معاملہ ہو، اس کے بعد راکٹ فائر ہوئے ہوں، تو ہر موقع کے اوپر اللہ نے آپ کو فتح یاب کیا۔ اور سفارتی سطح کے اوپر پوری دنیا نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے، جس کے اوپر مختلف اوقات میں یہ الزام لگائے جاتے رہے کہ اس خطے میں بدامنی جو ہے وہ کوئی پاکستان کی طرف سے پھیلائی جا رہی ہے، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، اور ہم نے یہاں پہ نان ایسکلیشن کی بات کی ہے، ہم نے یہاں پہ فتنے کو ختم کرنے کی بات کی ہے، اور پوری دنیا کو یہ کہا ہے کہ نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ خطہ، اور اس میں ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کو دھمکا لے گا تو وہ ممکن نہیں ہے، اور اگر جارحیت ادھر سے ہوئی تو اپنے دفاع میں ہم جو ہے اس کا جواب دیں گے، اور بالکل وہی ہوا۔ تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بین الاقوامی دنیا نے محسوس بھی کیا اور اس کو مانا بھی۔ پھر میڈیا کے ذریعے جو جھوٹ انڈیا کی طرف سے بولا گیا، اس نے بھی انڈیا کا جو چہرہ تھا اسے مسخ کیا۔ پوری دنیا کو یہ پتہ لگا کہ پاکستان کی طرف سے صحیح رپورٹنگ ہوئی ہے، جو اصل حقائق تھے وہ دیے گئے ہیں، اور اس کو بھی آپ یہ کہیں کہ میڈیا کی سطح پہ بھی ہماری جو ISPR کی طرف سے مختلف اوقات میں بریفنگز آتی رہیں، فیکٹس آتے رہے، وہ حقائق پہ مبنی تھے۔ تو یہ تو آپ کا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھا تاثر گیا ہے۔ اب دیکھیں، جو بھی میں شیخ صاحب کی بات آپ کے پروگرام میں سن رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے کہ میں آگے جنگ دیکھ رہا ہوں، چند دنوں بعد یہ ہے، پیشگوئیاں کرنی ہیں تو اور کئی اس میں موقع ہیں، کوئی آپ وہ نکالتے رہیں، لیکن یہ بڑا ایک سینسٹیو معاملہ ہے۔ جہاں تک ہے اسی قدم پہ رہ کے بات کرنی ہے۔ اس وقت پاکستان کا موقف جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خطے میں دیرپا امن کے لیے اور مستقل جو ہے نان ایسکلیشن کے لیے بات چیت کے ذریعے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ مسعود خان صاحب، پاکستان کے سابق سفیر اور پرومیننٹ انٹرنیشنل پروفیشنل جو سفارتکاری کے میدان میں پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا چکے ہیں، آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے، ہمارے ساتھ ہیں۔ مسعود صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، یہ جو سفارتی محاذ ہے، اس میں ٹرمپ کی انٹرونشن، برطانیہ کا دعویٰ ہے، سفارتی حلقے کہتے ہیں کہ ان کے بھی فارن منسٹر نے بہت کوشش کی، سعودی فارن منسٹر نے اور سعودی حکومت نے کوشش کی۔ گوئنگ فارورڈ کیا نظر آتا ہے، سفارتی طریقے سے حل نکلے گا؟ جی بالکل، ایک تو بہت بہت شکریہ، بڑے عرصے کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو اس کا بہت بہت شکریہ۔ دوسرے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح سوال اٹھایا ہے۔ پاکستان بات چیت کے لیے تیار ہے، امریکہ آمادہ ہے سہولت کاری کے لیے، اور اس نے بلکہ یہ اندیہ بھی دیا ہے کہ کوئی ایسی نیوٹرل جگہ ہو سکتی ہے، غیر جانبدار جگہ جہاں مذاکرات ہوں۔ ہندوستان پاکستان نے خود طے کرنا ہے کہ ان کے براڈر ایشوز کیا ہیں۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایجنڈا واضح ہے، ہندوستان کی طرف سے بھی ایجنڈا واضح ہے، لیکن کچھ مراحل باقی ہیں۔ ابھی ہم ایک جنگ میں سے نکلے ہیں، اور جو ہے بد اعتمادی بہت زیادہ ہے، اگرچہ ہمیں امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی اور اسے ہم پائیدار بنائیں گے، اور پاکستان جو ہے اس سلسلے میں خاصی کوششیں کر رہا ہے، اور ہندوستان سے ہمیں جواب کی امید ہے۔ اب جو ہے اعتماد سازی بہت ضروری ہے، تاکہ دونوں ممالک اس بات پہ اتفاق رائے کریں کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، معنی خیز بات چیت کریں گے، اور اس کے لیے ایجنڈا کیا ہوگا۔ تو اس کی تیاری بہت ضروری ہوتی ہے، یہ بہت نازک مراحل ہیں۔ لیکن ایک چیز جو لوگوں کو شاید نظر سے اوجھل ہو گئی، کہ جیسے ایٹمی دھماکوں سے پہلے پاکستان کے اوپر بہت دباؤ تھا، ہندوستان نے پہلے حملے کے بعد ہی
سفارتکاری کو متحرک کر دیا تھا تاکہ پاکستان کے اوپر دباؤ آئے کہ ہم جوابی کارروائی نہ کریں، اس کارروائی سے آگے نہ جائیں جو ہم نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب ہندوستان کے ہمارے سویلین ٹھکانوں کے حملوں کے بعد ہم نے کی تھی، یعنی جو ان کا رفال گرا دیا تھا یا جو ان کے 5 طیارے ہم نے گرا دیے تھے، وہ 2 ڈرونز گرا دیے تھے۔ تو پاکستان نے پھر اس مرتبہ یہ ثابت کیا ہے کہ جب خود مختاری کا سوال ہو، علاقائی یکجہتی کا سوال ہو، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ ساورنٹی، تو پاکستان جو ہے قدم آگے بڑھانے میں نہیں جھجکے گا۔ تو اس اعتبار سے پورا منظرنامہ، جیسے آپ نے بھی اپنے اس سوال میں یہ کہا کہ صدر ٹرمپ کا 3 چیزیں جو ہے اسٹیبلش ہوئی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان اور پاکستان کو ایک مساوی سطح پہ لا کھڑا کیا ہے، جس کو انڈیا پاکستان ہائیفنیشن کہتے ہیں، اور اس نے ری ہائیفنیٹ کیا ہے ہندوستان اور پاکستان کو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے یہ بھی کہا ہے، اسی مساوی سطح پہ اس نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان اور پاکستان سے تجارتی تعلقات بڑھانا چاہتا ہے۔ اور تیسرے یہ ہے کہ ہندوستان سمجھ رہا تھا کہ یہ کشمیر ایک بھولا بسرا ایک ایجنڈا آئٹم ہے، یہ اب انٹرنیشنل ایجنڈے پہ نہیں آئے گا 2019 کے اقدامات، غیر قانونی اقدامات کے بعد، لیکن خود اس وقت جو دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے، اس کا طاقتور ترین صدر، اس نے اسے بین الاقوامی ایجنڈے پہ ڈال دیا ہے۔ بریک لے لوں میں، یہ آپ نے بہت ہی اہم اٹھائے ہیں، بہت اہم نکات ہیں۔ سر صاحب نے آج ایک انٹرویو دیا ہے، وہ ایک سٹیٹمنٹ سنوا لوں آپ کو، پھر ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اصل ایکسپرٹ اوپینین تو وہ دے سکتے ہیں اس کے اوپر۔ عاصم سلیمان صاحب، شیخ رشید صاحب کو مئی کا مہینہ خطرناک لگتا ہے، وہ کہتے ہیں سیز فائر تو ہوئی ہے، جنگ ابھی ٹلی نہیں۔ اور اگر اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانی انہوں نے ہمارا روکا ہے، چناب کا پانی بہاؤ انہوں نے روکا ہے، تو اٹس این ایکٹ آف وار۔ تو ہم ابھی کسی حد تک ایک مسئلے سے تو نکلے ہیں، لیکن ابھی بڑا مسئلہ سر پہ سوار ہے۔ آپ کا کیا تجزیہ؟ السلام علیکم جی، اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پروگرام۔ بالکل جی، یہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے یہ تو چیلنج رہے گا جب تک یہ حل نہیں ہو، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح اسٹیپ 1 ہوا ہے ہمارا، اور وی آر گوئنگ ٹو سٹ ڈاؤن آن اے نیگوشیٹنگ ٹیبل، تو پھر یہ بھی انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مودی صاحب جس طرح کے ہیں، جس طرح کی ان کی ذہنیت ہے، وہ تو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں، اور وہ میں نہ مانوں والی ان کا ایٹیچیوڈ ہے۔ تو اس کے اندر جب انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہوتے ہیں اور ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی۔ اب ان کے پاس بھی ویسے میرے خیال میں زیادہ چوائس نہیں رہی، اور اگر جس طرح کہ پاکستان کا ڈکلیئرڈ سٹانس ہے کہ جی اگر آپ پانی روکیں گے تو اٹس این ایکٹ آف وار، تو اف دے وانٹ ٹو گو ٹو وار، تو انہوں نے ایک دفعہ جا کے کوشش کی ہے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کا کیا رزلٹ ہوگا۔ تو میرا نہیں خیال ہے کہ دی انڈینز ول بی ایبل ٹو پرولونگ دس ایگری فار دیم سیلفس کہ جی وہ اس کے اوپر وہ ڈٹے رہیں اور اڑے رہیں۔ الٹیمیٹلی مجھے آئی سی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل۔ ایئر مارشل صاحب، ایک ایروگنس بہت زیادہ تھی کنونشنل فیلڈ کے اندر، ان کا خیال تھا کہ انہیں بہت برتری حاصل ہے، وہ غرور ان کا خاک میں مل گیا، ان کے جہاز گر گئے، ان کا S-400 کی بیٹریز ہٹ ہو گئی، اس کی ایئر بیسز جہاں ایئر فورس نے چاہا اس کو ہٹ کر لیا، الفتح میزائل سے جس نشانے کو آپ ہٹ کرنا چاہتے تھے آپ نے وہ کر لیا، ان کی چلی نہیں، درخواست لے کے گئے سیز فائر کے لیے، تو وہ تو غرور تو خاک میں مل گیا ہے، لیکن وہ جو وہ ایسا زہریلا سانپ ہو نا جس کے سارا بھی مکمل کچلا نہ گیا، معذرت چاہتا ہوں بڑے سخت لفظ ہیں، لیکن ابھی کیفیت کچھ ویسی ہے، وہاں سے پھنکار آئے گی تو آپ کو جواب تو دینا پڑے گا۔ جی بالکل، میں جی انڈیا تھا 99 سے 2003 تک، اور مودی صاحب وہاں پہ چیف منسٹر تھے گجرات کے، اور جو انہوں نے وہاں پہ غدر مچایا اور جس قسم کا میسیکر کیا، میں تو آئی وٹنس ہوں، آئی ہیو سین دیٹ ان انڈیا اینڈ ہاؤ پیپل ور افیکٹڈ بائی اٹ، اور اسپیشلی دی مسلم کمیونٹی، اور ان کا تو ویسے بھی وینجنس ہے اگینسٹ دی مسلم مائنارٹیز، اور ان کا ایک اپنا سٹانس ہے ہندوتوا کا، RSS کا، ان کا تو جھنڈا ہی اور ہے، بات کرتے ہیں ترنگے کی لیکن ان کا وہ ترنگا شرنگا کوئی نہیں ہے، یہ تو ہی ہیز ہز اون فلیگ آف RSS ان ہز ہینڈ، اینڈ دیٹ ایٹیچیوڈ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، آپ کل کی ان کی پریس کانفرنس ہی دیکھ لیں
کہ کتنا ایروگینس تھا. اتنی مار کھانے کے بعد میں تو کہوں گا جی بہت ڈھیٹ آدمی ہوں گے جو کہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جی ابھی اگر ٹیررزم ہوا تو یہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. بھائی اگر آپ کچھ کرنے کے قابل تھے تو کرنا تھا نا, آپ وہ کر بھی نہیں سکے اور ہم کھلے میدان میں تھے, ایک دوسرے کے سامنے تھے. آپ نے تو کوئی بھی چیز نہیں کی. آپ کنونشنل جو آپ کی ڈیٹرنس تھی وہ تو ہے ہی نہیں. اور پاکستان کا تو ہمیشہ سے اسٹانس یہ رہا ہے کہ یہ جو کنونشنل جو آپ کی ڈیٹرنس ہے, نیوکلیر ڈیٹرنس, اس کے نیچے کوئی روم نہیں ہے آپ کو مستی کرنے کا. اور انہوں نے کر کے دیکھ لیا, منہ کی کھائی. جہاز گوائے 6, اتنی ان کی دنیا میں بیزتی ہوئی. رفال کرتے تھے, 3 رفال آج ان کے گرے ہوئے ہیں, 6 جہاز ٹوٹل اپنے گرا بیٹھے ہیں. اور جس آپ کہہ رہے تھے کہ کتنا تابڑتوڑ قسم کا حملہ کیا پاکستانی آرم فورسز میں, جس میں آرمی نے میزائل مارے, آرٹلری ماری, ایئر فورس نے ان کے اوپر سٹرائکس کی. 34 ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجک ٹارگیٹس کے اوپر سٹرائکس ہوئیں, جس میں سے 14 ان کے ایئر بیسز تھے. 300 کلومیٹر تک نزدیک بارڈر کے ان کا کوئی جہاز آنے کو تیار نہیں تھا. اور پھر آپ دیکھیں S-400 جس کا وہ گیت گاتے تھے وہ بھی زیرو ہو کے رہ گئے, 2 بیٹریاں گوا بیٹھے اس کی بھی. پھر جو برہمس کرتے تھے اس کے جو 2 ایمونیشن ڈمپس ہیں وہ تباہ ہو گئے. تو آپ دیکھیں آل ان آل ان کا کتنا نقصان ہوا. اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں جس کا ان کا نقصان ہوا. اور جو سب سے شرمناک بات ہے ان کے لیے, جو کہ جس کا آن گراؤنڈ ویسے تو نہیں پتہ چلتا کہ نقصان ہوا, وہ ان کی جو ہم نے سائبر کے تھرو ان کے جو گریڈز بند کیے. 70% آف انڈیا واز ان ڈارکنیس. اس کی بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ جی آپ کی یہ اوقات ہے کہ اتنی آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹری, آپ کے پاس جی وہ یہ ہب بنا ہوا تھا اس کا سائبر کا, اور یہ جو ہے ایئر مارشل صاحب, لیکن ایک پانی والے مسئلے کے اوپر آپ کو تیار رہنا چاہیے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ شاید آپ کو اگر جنگ لڑنی ہو تو کل کی لڑتے آج لڑ لیں, لیکن پانی کے بغیر پاکستان آگے نہیں چل سکتا. جی دیکھیں, یہ تو جہاں پہ ہماری ساورنٹی انٹیگریٹی کی بات آتی ہے تو یہ تو پانی ہماری ساورنٹی کے اندر آتا ہے. اور یہ اگر آپ پانی روکیں گے, آپ کی اتنا زیر معاش ہے اس پانی کے تھرو, آپ کی لائف لائن ہے, پانی ہے, پینے کو پانی ہے. آپ کے ہاؤ کین دے چوکس ٹو تھرسٹ, یہ دے کی ناٹ ڈو دیٹ. تو یہ تو آپ دیکھیں کہ ہماری اس کے اوپر جو رسپانس ہوگی میرا خیال ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوگی اگر یہ اس کو پرسسٹ کریں گے. اور لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ اس کے اندر جو عالمی ادارے ہیں ان کا ایک رول ہے اور ان کو وہ رول ادا کرنا چاہیے. اور کیونکہ یہ جو ہے یونیلیٹرل ٹریٹی نہیں ہے, اس کے اندر ورلڈ بینک از انوالوڈ. ورلڈ بینک شوڈ گیٹ انوالوڈ. اور جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کے اندر رول پلے کیا ابھی کے اسٹینڈ آف میں, میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اور پاکستان کو بھی یہ باور کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے یہ والا بھی ایشو ہمارا ریزالو کروائیں. اور اس کے اندر میں پہلی تو بات یہ ہے کہ وی شوڈ آلویز کیپ دی ورلڈ بینک ان دا لوپ, بیکاز وہ اس کا جو تھا وہ گارنٹر تھا. ورلڈ بینک گارنٹر اور کوئی یونیلیٹرل کینسلیشن انڈس واٹر ٹریٹی کی ممکن نہیں ہے. ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب آپ کا بہت شکریہ.